کبھی کبھی مجھے عورتوں کو ولیمے میں جاتا دیکھ کر ایک عجیب افسوس ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کیوں منہ نہیں کھولتا. گلا پھاڑ پھاڑ کے تو سب کہتے ہیں عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ ولیمے میں بھی جانا حرام ہے؟ مولوی اپنے اجتماع میں بیٹھ کے چیختا ہے کہ مرد جا رہے شرک کر رہے ہیں، عورتیں جا رہے شرک کر رہی. یہ جو بکواس کرتے ہو نا، تو ذرا کبھی اپنی جماعت میں اس کو بھی تو کہو. مزار پہ جانا کیوں حرام ہوا؟ آبرو کے تحفظ کے لیے نا. مسجد میں جانا کیوں منع ہوا؟ مجھے بتایا جائے جس مذہب نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اس مذہب کے ماننے والوں کے یہاں ولیموں میں بن ٹھن کے جانے کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ یہاں تو مذہبی لوگوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں. اب بات اگر کہی جائے گی تو برا سب کو لگتا ہے. مسئلہ ایک آپ ہی کو سمجھتا، اوروں کو نہیں سمجھتا. بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں میں دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے، ساحل ہی میں عافیت ہے. لیکن مجھے بتایا جائے مسجد سے روکنے والی قوم، مزارات سے روکنے والی قوم ابھی تک بازار اور ولیمہ سے کیوں نہ روک سکی؟ وہ بھی بے پردہ ہے کوئی اس کے خلاف بولنے والا؟ وہ بھی بے حجاب بن سنور کر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ پردے کے 3 حصے ہیں، ایک درمیانہ، ایک معذورانہ اور ایک سب سے اعلیٰ ولیوں کا پردہ. سب سے اعلیٰ قسم پردے کی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اور ڈالے خطاب یہ ان سے ہو رہا ہے جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن کے بستر پہ قرآن آیا ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. مجھے شاید کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے اس معاملے میں کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ولیمہ ہوا اور اس میں خواتین کی شرکت ہوئی ہو. کوئی ذرا اس میری معلومات میں اضافہ کر دے. میں کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی محقق اور مفتی نہیں ہوں، لیکن مجھے بتایا جائے حضور علیہ السلام کے جتنے ولیمے ہیں ان ولیموں میں شرکت صرف صحابہ کی. سورۃ الاحزاب اٹھا کے دیکھو، اس کا ان آیتوں کا شان نزول اٹھا کر دیکھیں. اور پھر چلیے اگر با پردہ جاتی تو کوئی گنجائش کی صورت تھی، لیکن بے نقاب بے حجاب بن سنور کر دن بھر بنتی ہے اور پھر جاتی ہے. پھر اس میں ہنسی ہے، مذاق ہے، غلط ملت ہے، بے پردگی ہے، پھر ویڈیو شوٹنگ ہے. ویڈیو شوٹنگ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں. مولانا سے پیر جی سے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چھپایا اور شوٹنگ کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا. اس قوم پہ لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مر رہے، پٹ رہے، یہ ہو رہے. ارے کیوں نہیں ہوگا؟ قدرت جب لعنت کر رہی ہے تو رحمت تم پر کون بھیجے گا؟ قدرت جس قوم پہ لعنت کرے رحمت کون بھیجے گا؟ آپ جانتے ہیں یہ جو ناجائز اور حرام تعلقات کی لعنت شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں کے درمیان قائم ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا اڈا اس وقت شادیوں کی محفل بن چکی ہے، نکاح کی محفلیں بن چکی. ایک گھر سنورتا ہے، ایک گھر سجتا ہے، ایک گھر بستا ہے اور سینکڑوں گھر اجڑنے کی بنیادیں اسی ایک بسنے والے گھر کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے. اس کا ماتم کون کرے گا؟ اس حق پر اعلان کو ممکن ہے عورتیں برا مانتی ہوگی کہ اب ہمیں ولیمے میں جانے سے بھی روک دیا، ممکن ہے آدھی ادھوری تقریر کاٹ کے کوئی اس کا بھی مذاق بنائے. لیکن میں کہتا ہوں پردے کی پابندی کے ساتھ تو میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن بے پردہ. اور یہ تو کہتا ہوں یہ تقوی کی اعلیٰ قسم. اگر کوئی عورت ولی بننا چاہتی، دھیان دے، مرد ولی بننا چاہتا
ہے اسے روزے کی کثرت کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہوگی، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی۔ عورت کو اگر ولیہ بننا ہے اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا، صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ اس کو اسی وقت مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے، اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب